جرنیل اہل حدیث، ترجمان ملت سلفیہ، سرمایہ مسلک حقہ، جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے فضل سے کتاب و سنت کے ہیرے جواہرات موتی آپ حضرات کی جولیوں کی زینت بناتے ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر علامہ حافظ عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، گلاس بھرا ہوا ہو تو اس میں مزید پانی ڈالنا پہلے پانی کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جسم آپ لوگوں کے تھکے ہوئے ہیں، رات کے ڈھیر سارے حصے بیت چکے ہیں، علماء کرام سے آپ نے بہت زیادہ علم و عمل کی باتیں سیکھی سنی۔ حق تو یہ ہے کہ دعا کرواؤں اور آپ احباب اپنے اپنے بستروں پہ جا کر کے آرام کریں، لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت دنیا کے بے شمار حصوں میں دن ہے، لوگ جاگ رہے ہیں۔ آپ لوگ اللہ کے فرشتے اور بے شمار دنیا حضور علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں اس وقت سن رہی ہے۔ اللہ سب کی محبتوں کو قبول کرے۔ مجھے دو چار باتیں کرنی ہیں اور سادے پیرائے میں کرنی ہیں تاکہ نیند کے اس ماحول میں بھی آپ کو کچھ سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلی بات، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی آپ نے بے شمار خوبیاں سنی ہوں گی، لیکن ان کا سب سے بڑا جو کمال تھا وہ حضور علیہ السلام سے محبت، ذوق، شوق اور بڑی ہی قربتوں کے ساتھ ایمان تھا۔ مومن تو ہم بھی ہیں، مگر وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جنگ کے لیے پیدل لمبے لمبے سفر کر جاتے تھے۔ یہ ان کو جو محبت ملی ہے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے کمال طریقے سے اپنا دل، جان، جو کچھ تھا وہ آپ کے حوالے کر دیا تھا۔ دو چاہنے والے لوگ جب تک مخلص ہو کے دل و جان سے ایک دوسرے کو مان نہیں لیتے، جان نہیں لیتے اور جان کی پرواہ کیے بغیر قربانی کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، وہ محبت ادھوری ہوتی ہے۔ مگر ان لوگوں نے محبت میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو قربان نہ کیا ہو، کوئی تجارت ایسی نہیں ہے جو داؤ پہ نہ لگا دیا۔ تو سب سے بڑی ان کی جو خوبی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت تھی، اور وہ محبت معیاری تھی کہ انہوں نے اسے ایمان کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ لہذا آپ نے یہاں بھی گفتگو سنی، دنیا بھی بول رہی ہے، کچھ ایسے بد نصیب لوگ اس دنیا میں آئے ہیں کہ جو ان کی سنی ہوئی روایتیں، بیان کی ہوئی باتیں، انہوں نے جیسے حضور کی ذات کو دیکھا ذات بیان کر دی، جیسے بات سنی بات بیان کر دی، فعل عمل دیکھا اسے ذکر کر دیا۔ آپ مجھ سے پہلے سن رہے تھے، وہ جو انہوں نے بیان کیا تھا وہ لکھا گیا، ان کتابوں کو اٹھا کے رکھ کے اپنے آپ کو تو بندہ عالم مانے،
جنہوں نے اپنے بچے، جوانیاں، زندگیاں، محبتیں، کاروبار، عزتیں وہ سب لگا کے پھر ایک روایت یا ایک جملہ سنا، بیان کیا، جو انہوں نے بیان کیا وہ تو بے وفا ٹھہرا، ان کے نزدیک ان کا کوئی معیار نہیں، اور جو اسے پڑھ کے بیان کر رہا ہے وہ باعزت بھی ٹھہرا، وہ عالم بھی ٹھہرا، وہ عامل بھی ٹھہرا، اور اسے دنیا آبرو بھی دے، مقام بھی دے۔ تو یہ دوہرے معیار ذہن میں رکھیے۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، شہری لوگ ہیں، ہماری محبتوں کے کچھ معیار ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے ایمان اور کتاب الایمان کو سنا بھی، یاد بھی کیا، پڑھا بھی، بیان بھی کیا اور امت تک پہنچایا، وہ تو ٹھہرے بے وفا۔ سوچئے گا ذرا۔ اور جن لوگوں نے اسے پڑھ کے صرف بیان کر دیا وہ باعزت بھی ہیں، وہ جنتی بھی ہیں، وہ اچھے بھی ہیں، وہ نیک بھی ہیں۔ ان دوہرے رویوں پہ نظر رکھیے گا۔ دوسری چیز، میرے نبی کے یاروں کے عقیدے کی تصدیق خود آسمان کرتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں، قسموں کے بعد جو جواب قسم آتا ہے ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارانے اور گھرانے کے ایمان اور تعلق اور یقین اور ان کی اس وقت کی محنت اور کاوش ہوتی ہے۔ مثلا چھوٹی سی مثال لے لیں، اللہ نے سب سے زیادہ اکٹھی قسمیں سورہ شمس میں بیان کی ہیں، والشمس وضحاها۔ یہ تو ممکن ہے کہ سورج کو سورج کی روشنی کبھی چھوڑ جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن ان کی گواہی کو سامنے رکھ کے دونوں قسمیں، سورج کی قسم، اس کی کرنوں، روشنی، دھوپ کی قسم، سورج کی دھوپ تو کبھی ماند پڑ جاتی ہے، مگر زمین کے سورج کی قسم، زمین کی کرنوں نے کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کم ہونے ہی نہیں دیا۔ کبھی چیک کیجئے، والقمر اذا تلاہا، آسمان کے چاند کی قسم، زمین کے چاند پہ، آسمان کے ستاروں نے بڑی بیان کی ہوں گی محبتیں، عقیدتیں، لیکن ایک حضرت جابر زمین کے چاند کے حسن کو سرخ رنگ کا جوبہ پہن کے 14ویں رات کو زمین پہ اور مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے، وہ جو روایت کر ڈالیں اور بیان کر ڈالیں، ساری زندگی چاند چمکتا رہے، وہ نور، وہ حسن، وہ جمال نہیں پا سکتا جو جناب جابر کے بیان میں ہے کہ آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر اپنے زمین کے چاند کو دیکھا، پھر اوپر نیچے، اور میرے من اور ایمان کا فیصلہ یہ ہے کہ زمین کا چاند آسمان کے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ والقمر اذا تلاہا والنہار، جتنے بھی دن آج تک طلوع ہوئے ہیں اور جتنے قیامت تک دن طلوع ہوں گے، ان سب کے جلوے اکٹھے کر لیے جائیں، میرے محبوب کے جلووں کے تذکرے جن کی قسم رب قرآن میں کھا رہا ہے، ان کو سامنے رکھیے۔ یوں لگتا ہے کہ محبوب کے جلووں کو بیان کرنے والے میرے نبی کے یارانے اور گھرانے اور اہل بیت اور اصحاب کا تذکرہ ہے، کیونکہ میرے پیغمبر کے ایک ایک جلوے پہ روشنی ڈالی ہے تو میرے نبی کے اصحاب نے ڈالی ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا۔ آپ بھلانا بھی چاہیں تو آج کی رات نہیں بھلا سکتے۔ کچھ راتاں ایدہ نہیں ہوندیاں نے بندہ بھلانا چاہے تو نہیں بھلا سکتا، وہ یاد رہی ہیں۔ سر جی میرے نبی کی راتوں کے تذکرے بھی آ کر کے سیکھیں اور گھر جا جا کے پوچھیں کہ دن کو جو محبوب کریں ہمیں ان کا تو پتہ ہے، رات کو کیا کرتے ہیں ہمیں وہ بھی پتہ چلے تاکہ ہم وہ بھی سیکھیں اور وہ بھی کریں۔ میرے پیغمبر نے اگر رات کے اندھیرے میں چراغ نہیں ہے، سجدے میں اپنے پاؤں کی 2 ایڑیاں جوڑی ہوئی ہیں۔ سر جی یہ سنت بھی تیرے رب نے نبی کے یارانے اور گھرانے سے مخفی نہیں رکھی، اس کو بھی بیان کر دیا گیا کہ میں محبوب کو میرا ہاتھ لگا، آپ کے دونوں پاؤں زمین پہ گڑے ہوئے ہیں، آپ سجدے میں ہیں،
اور سینے سے آواز یوں آ رہی ہے جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان کی قسم، بلندیوں کی قسم، بنانے والے پروردگار کی قسم. یہ قسم آپ تک کبھی نہ پہنچتی اگر میرے نبی کے یارانے نے پیغمبر سے سن کر کے اس کو یاد نہ کیا ہوتا. آج کا حافظ تو بڑا عروج پاتا ہے، اس کے ماں باپ کو تاج ملے گا جنہوں نے لو لوہان بدن کروا کر کے یہ قرآن آپ تک، مجھ تک پہنچایا ہے، سیکھا سنا سکھایا ہے، مدون کیا ہے، تدوین کیا ہے، جمع کیا ہے، اور امت تک وہی پہنچایا جو رب نے لوح محفوظ میں رکھا ہے، بیت العزہ میں اتارا ہے. ان کی عزت ہی کوئی نہیں، ان کی عزت ہی کوئی نہیں. سر جی اس بات کو دنیا میں دھوکے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ اور میں شکوک و شبہات نہیں، آپ کو اب جاگنا ہوگا، آنکھیں کھولنی ہوں گی. باقی جو زندگی ہے اس میں میرے نبی کے ان پہرے داروں کا پہرا دینا ہوگا. اور انشاءاللہ جب تک آخری بچہ کلمہ پڑھنے والا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یارانے اور گھرانے کا محب زندہ ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ابتر ہو کے تو مرے گی بے نسلی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی کے یارانے اور گھرانے ان دونوں کی عزت میں کوئی کمی لا سکے، ممکن ہی نہیں. میرے نبی کے صحابہ کا جو ایمان اور عقیدہ ہے نا، وہ ذرا چیک کیا کریں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں. انہوں نے کبھی مسلک کی جنگ نہیں لڑی تھی. جو حضور نے توحید دے دی لے لی، اور جو میرے آقا نے عمل کیا وہ عمل کرتے تھے. یہ تیسری چیز ہے. آپ ابھی سن رہے تھے نا کہ دلانی علی اعمال، عمل عربی میں، ہمارے ہاں فارسی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے وظیفہ. علماء سے ہم پوچھتے ہیں جی کوئی وظیفہ دسیا جے میری نہ گھر والی ٹھیک ہو جائے، کوئی وظیفہ دسیا جے میرے بچے جدل بہت ٹھیک ہو جان. سر جی ان کے وظیفے، عمل، ذکر، رب کے کلام میں بڑی طاقت، بڑی برکت ہے، حقیقت ہے. لیکن وہ وظیفے مانگنے نہیں آتے تھے، وہ کہتے تھے حضور کوئی کام بتائیں جو میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں. مینوں اج تک اتفاق نہیں ہویا کدی بیگم نے آن کے کیا ہوئے کہ مینوں ایداں دا کام دسو جیڑا میں کراں تو میرے گھر والے راضی ہو جان تو میرا رب راضی ہو جائے. یہی پوچھیا کوئی وظیفہ دسیا جے میرے بندے تے نہیں زبان بند ہو جائے، بولدا بہت ہے، گال بہت کڑدا. تو جے بندیاں نے بھی پوچھیا تو یہی پوچھیا پروفیسر یار کوئی ایداں دی پڑھن دی شاید میں نہ کوئی وظیفہ دس. بس میں پڑھا گھر پہنچن تو پہلے جڑا نا جی گونگی ہو جائے. سر جی یہ پوچھ دے جی آج کل یہ وظیفہ ہے. ابھی میں ہوں 4 بچوں کا باپ ہے، رو رہا ہے، کہندا کی ہے جی کوئی وظیفہ دسو کہ میری بڈھی موڑا ہوئے تو بچے موڑا. یہ بھی ہوں مینوں دسنا پو. بیگم ہے، اس نے فالج زدہ شوہر کو تعویذ پلا رکھے ہیں، بوتل لگاتے ہیں تو وہ ڈرپ اتار دیتی ہے، میڈیسن دیتے ہیں، پھینک دیتی ہے، آٹے میں کھانے میں معلوم نہیں کیا کیا ڈال کے دے رہی ہے. میں موٹر وے تے جان ڈیا تے پروفیسر کو وظیفہ دسی کی دساں جی، وہ بڈھی ایداں نہ کرے. سر جی بہت اوکھے ہو کے بیٹھے ہو. انہاں بچاریاں نے جاگ کے تو زندگیاں لا کے جو میرے مرشد کہہ دیتے تھے وہ کر لیتے تھے، جس سے روک دیتے تھے رک جاتے تھے. آج موٹا وظیفہ گھراں چ بھی کام ٹھیک، معاملات بھی ٹھیک. پیغمبر نے کہا ہے گالی نہیں دینی، مرد کو بھی کہا ہے عورت کو بھی، رک جائیں دونوں. نہ بندہ بڈھی دے ماں پیو نو پونے تے نہ او اے دے ماں پیو نو کچھ کہے تے رولا کدا. حضور نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے اج تہاڈے علاقے چ لگ بھگ 4 جگہ تے کانفرنساں ہون ڈیاں. گھر دس کے آیا میں کانفرنساں تے 4 جگہ تو پتہ کرا لیا اتنے نہیں ہے. پھر اتنے دس دے جتھے گیا سی، جتھے جانا سی. سر جی بندوں کو تو بندہ دھوکہ دے لیتا ہے، رب کو دھوکہ کیسے دے گا؟ میرے محبوب نے جس کام سے روک دیا
دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی، نہ پھر مردوں نے کی تھی نہ عورتوں نے کی تھی. یہ تھا نبی کا یارانہ جسے اصحاب کہتے ہیں، اور یہ تھا نبی کا گھرانہ جنہیں اہل بیت کہتے ہیں. آ والا وظیفہ کتے کر لئیے نا، پتا کریے کہ سانو حضور نے کیڑے کام تو کیا بھی گھر چ خوشی ہوندی ہے. لیکن سچی بات ہے وے، سچی گل ہے وے، میرا رب معاف کرے. میں کدی کدی سوچنا جی پنجابی خطیباں نو سن لیے تو ادا لگتا جہنم چ کسے جانا ہی نہیں، سارے ہی جنتی نے. تو جی اردو خطیباں نو سن لیے تو ادا لگتا کسی بھی بندے نے جنت نہیں جانا. کئی دفعہ ادا فیلنگز آن لگ پہ. حضور کیوں ڈراتے تھے؟ اصحاب کیوں سوال کرتے تھے فتنوں کے بارے میں؟ اس ڈر سے پوچھتے تھے کہ کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور میرے محبوب نے کہا ہے بنی اسرائیل کا سب سے اگر کوئی فتنہ اور آزمائش تھی، عورت تھی. کیا تھی عورت؟ کیا فتنہ تھا؟ یہ بات آج امت کو سمجھنی ہے. جو کل ماں تھی، جو کل بہن تھی، جو کل بیٹی تھی، جو کل بیوی تھی، جو کل بہو تھی، جو کل عزت تھی، جو احترام تھا، جو پردہ تھا، جو وقار تھا، جو آبرو تھی، جو جنت کی حوروں کی بھی سردار تھی، اج وہ کنجراں نو بھی کٹ کے اگے ٹر گئی ہے. تو پھر کتھے رہ گئی ہے صحاب دی سیرت، تے کتھے رہ گئی میرے نبی دے اہل بیت دی سیرت؟ تانوں پتہ ہے کہ اس ویلے دنیا 'چ ایک نمبر کنجر نہیں رہے، وہ پیچھے چلے گئے نے. انہاں دی اونی مقبولیت نہیں جنی خاندانی لوکاں دی گھر دی بغاوت تو جڑیاں کنجریاں پیدا ہو رہی نے. تے او لفظ بڑا دردناک ہے، برداشت نہیں ہوندا ہے. مگر کلمہ پڑھنے والے غیر مسلم نہیں، خاندانی لوگ جو کل تلک عزت والے تھے، ان کے بند کمروں کے اندر سے جو حرکات اور سکنات اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر دنیا میں سر فہرست کوئی ہے تو نام بھی جنت والا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم کہاں تھے، ہم کہاں چلے گئے، ہمیں کہاں لے جایا گیا اور ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ کر کے عزتیں نہیں ملتی. عمل کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے، روکا ہے تو رکنا، پھر مزہ ان کانفرنسوں کا. وگرنہ وہ تو اپنی عزت بنا گئے، وہ تو کامیاب ہیں، وہ تو جنتی ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تمہیں وہی ملنا ہے جو تم نے کمانا ہے. کیا کمایا ہم نے؟ سر جی جدو بیوی عزت سی اور شوہر غیرت سی. یاد رکھیے جنگ کثرت سے اور طاقتوں سے نہیں جیتی جاتی. آج غزہ میں، فلسطین میں جیڑی حالت ہوتے چھوٹے بچیاں دی ہے، شاید ککڑی والی دکان تے مرغیاں دی بھی ہونی جی ہوندی. جیتنے کے لیے غیرت چاہیے. مرد میں غیرت نہیں، عورت میں عزت نہیں. جس مقصد کے لیے بندہ لڑتا ہے وہ دونوں ہی نہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے آج پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنی غیرت، حمیت، عزت، آبرو، مرنا آپ نے بھی ہے، مر وہ بھی گئے ہیں، مرنا ہم نے بھی ہے. مگر گیدڑ اور شیر کی موت میں جو فرق ہے وہ محسوس کیجیے. آج وہ غیرت مند لوگ تھے، وہ اپنی عزتوں پہ پہرے دیتے تھے. اور ان کی ایک عورت پورے اس وقت کے یہودیوں پہ بھاری تھی. پیچھے پورے 4 محلے تھے جہاں میرے محبوب کی پھوپھی کھڑی تھی، سیدہ صفیہ. پڑھی جے نا خبر، جدو اود نو گئے نے تے وچوں 300 نے 1000 دے وچوں وعدہ وفائی نہیں کیتی، مڑے نے. میرے محبوب نے شورا سے فیصلہ کر لیا تھا، امرہم شورا بینہم، کہ باہر نکل کے لڑیں گے. گھر پیچھے خالی تھے، مگر اس کے باوجود ایک غیرت مند ماں. اور آج کی گھر گھر میں ماں بہن بیٹی وہ چاہ رہی ہے جو یہودی کی چاہ رہا ہے، جو عیسائی چاہ رہا ہے، جو نصرانی چاہ رہا ہے، جو مجوسی چاہ رہا ہے، جو ہندو چاہ رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کیا چاہ رہے ہیں، قرآن کیا چاہ رہا ہے، اصحاب کیا چاہ رہے ہیں، اہل بیت، یہ کسی کو پرواہ نہیں. میری مائیں بہنیں، آپ ہم سب مل کے، کانفرنسوں کے نعرے کسی کام کے نہیں ہیں. اگر گھر ننگا ہے، سر پہ باندھی ہوئی پگڑی کسی کام کی نہیں. اگر نیچے سے دھڑ ننگا ہے،
امت مسلمہ اس وقت ننگی کر دی گئی، پوری امت مسلمہ۔ اور کون؟ جن کے رات کے وقت اٹھنے والے جنازوں کے اوپر بھی یوں چھڑیاں لگ کے گول دائرے بن کے اوپر چادریں پڑی ہوئی تھی، اس پیغمبر کے گھرانے اور اہل بیت اور یارانے اور اصحاب کی بات کر کے اگلے دن بازار میں پھر وہی میرا حال تیرا حال، تیرے میرے گھر میں وہی ٹک ٹاک پہ تیرا حال میرا حال، وہی سارا کچھ، تو پھر عزت کیسے ملے گی؟ باتوں سے نہیں، اس کے لیے عملی اقدام لینا ہوگا، پھر جا کر کے جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت بڑا مہنگا سودا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج پہلے نمبر پہ وہ عقیدہ جو میرے نبی کے یارانے اور گھرانے کا تھا، خالص توحید، وہ طریقہ جو میرے نبی کے یارانے اور گھرانے کا تھا، پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری، اور تیسری چیز وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ انداز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ کے حکم پہ جو کہا وہ کیا اور مانا، اور جس سے روکا اس سے رکے، پھر میرے رب نے ان کو جنتیں دی، ان کو عزتیں ملی، اور آج بھی دنیا میں انہی کے بیان کردہ احکام کو، نواہی کو، لکھی ہوئی سنی ہوئی ان کی باتوں کو پڑھ کے میں اور آپ عالم بنے اور اجل مولانا کہلائیں، اور جنہوں نے وہ سب کچھ کیا تھا وہ سارے بے وفا ٹھہریں، لا علم ٹھہریں، اور ان کی کوئی ویلیو اور قدر نہ ہو، تو ان سارے فتنوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے۔ وہ یہودیت کی طرف سے آئے، نصرانیت کی طرف سے آئے، مجوسیت کی طرف سے آئے، وہ ہندو مت کی طرف سے آئے، وہ الہاد کی طرف سے آئے، وہ اپنوں کی طرف سے آئے یا بیگانوں کی طرف سے آئے، ہمارے گھر چار دیواری بنانے کا فائدہ نہیں اگر مین گیٹ ختم ہو جائیں، توڑ دیے جائیں۔ یہ صحابہ دین کا مین گیٹ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ باقی چھوٹے چھوٹے دروازے اور رخنے پھر جو کھلتے ہیں تو پھر وہاں جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے ہم قرآن کی جو بھی توضیح کرنے لگتے ہیں بیچ میں صحابی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ ایسے نہیں ہے، یہ مسئلہ میں نے حضور سے بیان کیا، آپ نے اس کی یہ وضاحت فرمائی، یہ سوال میں نے آپ سے کیا، آپ نے صاحب قرآن نے خود یہ جواب دیا۔ آج کے عالم کی اصل میں دال یہاں نہیں گلتی، اس لیے پریشان ہے، اسے صحابی بھی برا لگتا ہے، اہل بیت کا فرد بھی، صرف ذاتی حد تلک ایک چھوٹی موٹی کہیں ضرورت ہو تو اس سے فائدہ لے لیتا ہے، وگرنہ ان کو گندا کر کے وہ خود اچھا بننا چاہتا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی ہیں جوتے کی نوک پر انشاءاللہ عزت کے ساتھ زندہ رہنا، غیرت کے ساتھ زندہ رہنا، ایمان کے ساتھ زندہ رہنا اور اتقان کے، یہی اصل زندگی ہے۔ وہ پھر رمضان ہو، کوئی مہینہ ہو، شعبان ہو، شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، ایمان ہے تو اونٹ سے گر کے مریں تو بھی جنت، چارپائی پہ مرے، جسم پہ سارے تلواروں کے زخموں کے داغوں، پھر بھی جنت۔ ایمان نہیں ہے گلاب کے پھولوں کی سیج پہ بھی مریں تو پھر یاد رکھیے گا ابو لہب سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے نظر ثانی کریں، گھروں میں بچوں کو بٹھائیں، رمضان سے پہلے ان ہستیوں کو دیکھ کے، سمجھ کے، پڑھ کے، پڑھا کے اپنے گھر والوں کو اہل بیت کے طریقے سکھا کے غیرت، عزت اور آبرو کا درس دیں۔ یقین کیجئے پانی کے گھونٹ سے افطار کیا ہوا روزہ رات نکال لے گا، لیکن اگر غیرت کا گھونٹ بیچ میں نہ ہوا، حمیت کا نہ ہوا، عزت کا نہ ہوا، اصحاب کی صحبت، نبی کے یارانے، پیغمبر کے گھرانے سے اگر وفا کا بیچ میں گھونٹ نہیں ہے، دنیا کے جون سے مرضی مشروب پی لو، وجود طاقتور بنا لو، پہلوان بن جاؤ، کسی کام کا نہیں ہے، کیڑوں نے کھانا ہے۔ اگر عبداللہ ابن مسعود جیسی عزت اور غیرت اور آبرو اور ایمان اور یقین بھی ہو، جسم نحیف بھی ہو، میرے رب کا وہ میزان جو پوری دنیا کائنات تول ڈالے، پھر اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آئیے وزن بنائیں اپنا، ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، رمضان کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج کی کانفرنس ہمارے حق میں ہر اعتبار سے بہترین ہوگی، اللہ قبول کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضا۔ الہ العالمین، تیرے بندوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائی، اللہ تیرے فرشتوں کی حاضریاں ہوئیں، اللہ تیرے محبوب کا قرآن پڑھا گیا، اللہ ان کا فرمان سنایا گیا، تیرے نبی کے یارانے اور گھرانے کے فضائل پہ اور ان کے ایمان اور قوت اور غیرت اور عزت آبرو پہ بات ہوئی۔ اللہ ان سب کے حصوں کو قبول فرما، اللہ جنہوں نے بیان کیا ان کے بیان کے اندر الہ العالمین تاثیر ڈال دے، اللہ جنہوں نے سنا اللہ ان کے سننے کو، ان کی سماعتوں کو ایمان کے ساتھ اللہ جنت کی بلندیاں عطا فرما دے۔ الہ العالمین، تیرے بندے بندیاں مل بیٹھے ہیں، ہماری کچھ ذاتی حاجتیں ضرورتیں اللہ پوری فرما۔ اللہ ہر گھر میں ہر فرد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ بڑے سارے لوگ بے اولاد ہیں، اللہ ان کو اولاد کا میوہ دے دے۔ اللہ بڑے سارے لوگوں کی اولادیں ہیں، اولادوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، اللہ ان بچوں کو شرم و حیا دے دے اور ماں باپ کو ان کے سر پہ سایہ کے طور پہ رکھ۔ الہ العالمین، بڑے سارے لوگوں کے والدین جو ہیں وہ ان سے اپنی ذمہ داریوں سے ماورا ہیں، اللہ جو والدین اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پا رہے، اللہ ان کو یہ صلاحیت بخش، ہمت دے کہ اولاد دی ہے تو اولاد کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھ پائے۔ الہ العالمین، اس وقت تعلیم تو بہت ہے مگر تربیت کا فقدان ہے، اللہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی اچھی فرما۔ اللہ ہماری کاوشیں ہیں مگر توفیق تو دیتا ہے، اللہ تجھ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ بے شمار لوگ ایسے ہیں، بچے جوان ہیں، رشتوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ رشتے نہیں مل رہے، اللہ اچھے جوڑ عطا فرما۔ اللہ بیٹے اور بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ اللہ تو نے مقدر اور قسمت تو عظیم بنائی ہے، انسان بنایا ہے، پیغمبر کا امتی بنایا ہے، اللہ ہم سب کے نصیبے بھی اچھے فرما دے۔ اللہ آج کی اس کانفرنس کو ہمارے حق میں فرما دے، اللہ جو بیان ہوا ہے اسے قبول کر لے۔ اللہ جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب جنتی ہیں، اللہ جنت میں ہمیں ان کا ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ اپنے محبوب کا، اصحاب کا، اہل بیت کا ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ کی، عالم اسلام کی، اللہ پوری دنیا میں بالعموم اور غزہ و فلسطین، اللہ وہاں کے جو حالات ہیں، اللہ ہم دعا مانگتے ہوئے بھی شرمندہ ہیں، اللہ ہم شرمندہ ہیں، اللہ ان پھولوں کو یوں تو کبھی مسلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اللہ کیا کہیں زبانیں گنگ ہیں، اللہ ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما کر کے اللہ اپنے خاص کرم کے ساتھ جیسے تو نے اپنے بیت اللہ کی حفاظت کی تھی، اللہ بیت المقدس کی بھی حفاظت کے ذمے اپنے لے لے۔ اللہ ان بچوں کی، ان جوانوں کی، ان عورتوں کی، اللہ ان عزتوں کی، ان غیرتوں کی تو غیب سے کوئی مدد فرما دے۔ اللہ ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہمارے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، سپاہ ہیں، فوجیں ہیں، اللہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، جلسے ہیں، نعرے ہیں، بہت کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، لیکن اللہ شاید وہ غیرت نہیں رہی، وہ حمیت نہیں رہی۔ اللہ ہمیں ہماری غیرت اور حمیت لوٹا دے، اللہ ہمیں غیرت مند مسلمان بنا دے، اللہ ہمیں غیرت مند مسلمان بنا دے۔ اللہ جن کے تذکرے کیے ہیں وہ تو بڑے غیرت مند تھے، اللہ آج وہ ہم سے چھن گئی، اللہ ہمیں رزق حلال کے لقمے عطا فرما، اللہ حرام سے اللہ بچا لے۔ اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو اللہ جائز روزگار اور حلال رزق عطا فرما دے۔ اللہ وطن عزیز کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما، اللہ زمینی اور دینی محافظوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو کہا ہے اللہ اسے قبول فرما، اللہ جو مانگا ہے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جن جن لوگوں کی جو جائز تمنائیں حاجتیں ہیں وہ پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔